میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ بالعموم پوری قوم کی تربیت کی جائے اور ان کو بتایا جائے پاکستان ہم نے حاصل کیوں کیا، اتنی قربانیاں کیوں دی، کیا صرف زمین کے ٹکڑے کے لیے، کیا عہدے منصب کے لیے؟ اس کے پیچھے اصل فلسفہ کیا ہے، منطق کیا ہے، اصل سوچ کیا ہے، یہ ہم نے اپنی قوم کو بتانا ہے اور نوجوانوں کو بتانا ہے، کیونکہ ہمارا جو مستقبل ہے وہ ہمارا نوجوان ہے، جن نے ہمارے ملک کی بھاگ دوڑ کو سنبھالنا ہے، ملک کو آگے لے کر چلنا ہے۔ اب ہمارے نوجوان 14 اگست کو موٹر سائیکل کا سلنگ سے نکال کر روڈوں پہ گھومتے ہیں، یا باجے لے کر وہ باجے بجا رہے ہوتے ہیں، یا آوازیں کس رہے ہوتے ہیں، یا ون ویلنگ میں مصروف ہوتے ہیں، یا مری میں یا کاغان میں یا ناران میں، اور جتنے بھی تفریح کے مقامات ہیں ان میں ہوتے ہیں۔ اور صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان سے بغیر دنیا بھر میں جو اوورسیز رہتے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی خوشی کا مقصد بس صرف یہ ایک دو نغمے ہو جائیں، بس یہ آوازیں کسنا، شور شرابہ کرنا، یہ ہے۔ نہیں بابا، پاکستان اس لیے نہیں بنا۔ پاکستان کی آزادی کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے ہماری ماؤں نے، بہنوں نے، بزرگوں نے، اکابر نے، علماء نے، مشائخ نے، بزرگوں نے قربانیاں دی۔ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر بنا ہے، دو قومی نظریے کی بنیاد پر بنا ہے۔ اور پاکستان بنانے میں آپ کو پتہ ہے اس وقت کے جو مشائخ تھے، جو علماء تھے، جو صوفیاء تھے، جو بزرگان دین تھے، ان کا بڑا کردار ہے، بہت بڑا کردار ہے۔ اور وہ ایک طویل فہرست ہے ان ناموں کی جو پاکستان کے لیے کوشش ہوئی، کتنا عرصہ تک یہ تحریک چلتی رہی، کانفرنسیں ہوتی رہی، سیمینار ہوتے رہے، اور ان کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی اور بہت سارے ایسے بزرگ، اور پاکستان میں اس وقت پاکستان بننے سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، پاکستان تو نہیں بنا تھا، لیکن پاکستان بننے سے پہلے جو لوگ قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ تھے، اچھا کچھ لوگ تو وہ تھے جو دو قومی نظریہ کی بنیاد پر بہت بڑے عرصے سے تحریک چلا رہے تھے کہ ہم نے انگریز کو قبول نہیں کرنا، ہم نے ہندو لوگوں کو قبول نہیں کرنا، ان کے نظریہ، ان کے سوچ، ان کے فکر، یہ تمام چیزوں کو قبول نہیں کرنا، وہ تحریکیں چلا رہے تھے۔ اور ہمارے وہ بزرگ، خاص طور پر جب 1947 میں وقت آیا، قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ اگر ان پہ آپ غور کریں، زکوری شریف، مانکی شریف، پیر جماعت علی شاہ صاحب، اور حضرت مولانا شاہ مندورانی صدیقی علیہ رحمہ کے والد گرامی، غزالی زماں راضی دوران حضرت علامہ احمد صدیق اعظمی، محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب، کتنے بزرگ ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے اس تحریک میں ایسے ملا بھی تھے جو قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے، جو پاکستان کے مخالف تھے بننے کے، جو گاندھی کا ساتھ دے رہے تھے۔ لیکن اس موقع پر آپ کو پتہ ہے مخالفین نے بھی کہا کہ اگر یہ مذہبی طبقہ، یہ اولیاء اور صوفیاء بزرگان دین قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ نہ دیتے، مصور پاکستان علامہ اقبال کا ساتھ نہ دیتے، یہ پاکستان نہ بنتا۔ کیونکہ ان صوفیاء اولیاء نے پاکستان کو خطرے کا نعرہ لگا کر عوام کو قائل کیا، اپنے مریدین کو، محبین کو اپنی طرف کھینچا، اور جہاں بھی قائد اعظم محمد علی جناح کا جلسہ ہوتا تھا، پروگرام ہوتے تھے، ساری دنیا وہاں پہنچ جاتی تھی۔
ایک ایک آپ کو پتا اس وقت کے جو بزرگ تھے، ایک ایک بزرگ ایسے تھے جن کے لاکھوں میں مریدین تھے۔ جب بزرگ سٹیج پہ بیٹھے ہوتے تھے تو آپ کو پتا مریدین نے کہاں پیچھے رہنا تھا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تحریک ہے جو پاکستان جس طرح ہم نے حاصل کیا۔ اور پھر اگر آپ دو قومی نظریے پہ آ جائیں، دو قومی نظریے پہ جب یہ تحریک چلی، یہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر چلی۔ اس لیے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے آپ کو پتہ ہے ایک موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا تھا 8 مارچ 1944 کو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا خطاب فرمایا کہ طلباء کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ پاکستان اس دن مارد وجود میں آ گیا جس دن ہندوستان میں پہلے غیر مسلم نے یعنی کہ اسلام قبول کیا۔ اب یہ بات کب کی خطاب کب کا ہے؟ 1944 کا ہے۔ پاکستان کب بنا ہے؟ 1947 کو۔ انہوں نے کہا جب ایک ہندو نے اسلام قبول کر لیا، قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا بس پاکستان بن گیا۔ یہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان بنا ہے۔ اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں آتا ہے کہ ایڈورڈ کالج پشاور میں قائد اعظم محمد علی جناح نے خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ہم دونوں قوموں میں صرف مذہب کا فرق نہیں ہے، ہندو اور مسلمانوں میں صرف مذہب کا فرق نہیں ہے، بلکہ ہمارا جو کلچر ہے وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے، ہمارا دین مختلف ہے، ہمارا ضابطہ حیات، ہمارا چلنا پھرنا، تمام معاملات مسلمانوں اور ہندو کے مختلف ہیں۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے واضح کیا۔ اسی طرح حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مصور پاکستان نے آپ کو اس میں خاص کردار ادا کیا۔ آپ ایک عاشق رسول تھے، عاشق اولیاء تھے، اولیاء اور صوفیاء سے آپ رابطے میں رہنے والے تھے۔ اس تحریک میں آپ کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کردار ہے، اور آپ نے بھی اس بات پہ زور دیا دو قومی نظریہ، اور علماء اور مشائخ کو تو بڑی خوشی ہوئی کہ اسلام کے نام پر ایک ملک بن رہا ہے، اور نعرے لگ رہے تھے مسلم لیگ کے سٹیج پر کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ جو آپ جمعے کے اختتام پر نعرہ لگاتے ہیں، خطاب کے جو میں ختم کرتا ہوں، یہ کوئی نیا نعرہ نہیں ہے۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح جب مسلم لیگ کے سٹیج پر خطاب فرماتے تھے یہ نعرے لگتے تھے۔ تو اس لیے جب ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں، قائد اعظم سے محبت کرتے ہیں، ہم نے اس نعرے کو زندہ کرنا ہے، ہم اس نعرے کو آگے لے کر چلنا ہے۔ اگر آپ غور کریں کہ جب پاکستان بڑھنے سے پہلے اولیاء اور صوفیاء نے کوشش کی، تحریک آزادی میں آل انڈیا سنی کانفرنس کا خاص کردار ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ آل انڈیا سنی کانفرنس کا پہلا جلسہ کب ہوا؟ یہ ہوا 1925 میں۔ 1925 میں آل انڈیا سنی کانفرنس کا پہلا جلسہ ہوا۔ دوسرا جلسہ آل انڈیا سنی کانفرنس کا 1935 میں، اور اسی طرح یہ بنارس کانفرنس ہوئی۔ یہ وہ کانفرنس ہیں جس میں کثیر تعداد میں علماء نے، مشائخ نے، اولیاء اور صوفیاء سے محبت کرنے والے اس میں شامل ہوئے۔ تو محترم حضرات، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اتنی آسانی سے نہیں بن گیا، یہ ملک ہمیں بڑی مشکل سے ملا ہے، بڑی مشکل سے ملا ہے۔ اب ہم نے اس ملک کو بنایا بھی ہے، ہمارے بڑوں نے بنایا ہے، اور ہم نے اس ملک کو بچانا ہے۔ اور بہت سارے لوگ آج یہ کہتے ہیں جناب یہ کیسی آزادی ہے، بجلی کے اتنے بل آ رہے ہیں، گیس کے بل آ رہے ہیں، مہنگائی ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ تمام چیزوں کو لے کر ہم آزادی پر نکتہ چینی نہیں کر سکتے۔ آزادی کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور یہ جو تمام معاملات ہیں یہ ہماری اندر کی کمزوریاں ہیں، یہ ہمارے ملکی لیول پر جو ایڈمیشن ہے اس کی کمزوریاں ہیں۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ جناب بجلی کا بل آ گیا، آزادی کا کیا مقصد؟ اگر آزادی کے قدر آپ نے پوچھنی ہے تو پھر آپ جائیں غزہ کے لوگوں سے پوچھیں،
اگر آپ نے آزادی کی قدر پوچھنی ہے پھر آپ کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں، فلسطین کے لوگوں سے پوچھیں، برما کے لوگوں سے پوچھیں، اور جو لوگ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ آزادی کی اہمیت کیا ہے۔ آزادی کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اگر غلامی ہوتی تو اس سٹیج پر بیٹھ کر ہم چیف جسٹس جو ختم نبوت کے خلاف فیصلہ کرے، کیا میں اس کے خلاف بات کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا۔ پتہ چلا یہ آزادی ہے۔ یہ جو سوشل میڈیا پر ہر بندہ بیٹھ کر بات کرتا ہے، یہ آزادی ہے، یہ آزادی ہے جناب۔ یہ جو ہم آواز بلند کریں، ٹھیک ہے، روڑے اٹکائے جاتے ہیں، بہت سارے معاملات میں کوشش کی جاتی ہے کہ آواز کو دبایا جائے، جو آواز اٹھاتا ہے اس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جس کو جتنا دبایا جائے اتنا ابھرتا ہے، دبانے سے کوئی نہیں دبتا۔ تو لہٰذا کوئی شخص یہ جرأت نہ کرے کہ پاکستان کی آزادی پہ انگلی اٹھائے۔ یہ جتنے بھی ہماری کمزوریاں معاملاتی ہمارے ہیں، آپ نے اب یہ سنیں، یوم آزادی اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ پاکستان بن گیا، سب سے پہلے ہم نے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، پاکستان کے اداروں کو مضبوط کرنا ہے، اور ہمارے جو سیاستدان ہیں، ہماری جو ریاست ہے، وہ ملک کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں نہ دے، وہ خود مضبوط کریں، اور ملک کی جو قومی زبان ہے ہمیں اس کو مضبوط کرنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سعودیہ کے حکمران آتے ہیں، کبھی انہوں نے اردو میں بات کی نہیں، کبھی انہوں نے انگلش میں بات کی نہیں کرتے، کبھی انہوں نے چائنیز زبان میں بات کی۔ اب یہ جو موجودہ سعودیہ کے سربراہ ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے پڑھے بھی امریکہ کے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے انگلش بولنا کون سا مشکل ہے، لیکن کبھی انہیں انگلش بولی نہیں بولتے، یہ عربک میں بات کرتے ہیں، ترجمان وضاحت کرتا ہے، چائنیز کا صدر آتا ہے، کبھی اس نے آ کر یہاں پر اردو میں بات کی، انگلش میں بات کی؟ دنیا کی کنٹری سے صدر یہاں آتے ہیں، وزیر اعظم آتے ہیں، سفیر آتے ہیں، وہ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایک ترجمان ہوتا ہے۔ لیکن وید پاکستان ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں جب باہر جاتے ہیں پرچیاں لے کر انگلش میں پڑھتے رہتے ہیں۔ بھی آپ اپنی زبان میں بات کریں، اپنے ساتھ ایک ترجمان کھڑا کریں، وہ ترجمانی کرے۔ کتنے پروگراموں میں ہم سیمینار میں کانفرنسوں میں جاتے ہیں، یار چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، یہ ایران آپ دیکھیں، فلاں جتنے آتے ہیں وہ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں، ترجمان آگے لوگوں کو سمجھاتا ہے۔ لیکن وید پاکستان ہے جس کے لیڈر باہر جا کر اردو میں بات کرتے شرماتے ہیں۔ اردو ہماری قومی زبان ہے، جب تک ہم اس کو مضبوط نہیں کریں گے، عدالتوں کے فیصلے آ چکے ہیں کہ جناب اردو میں بات کی جائے، لیکن اب کیا ہے، اگر اردو میں بات ہوگی تو وکلا کا کیا بنے گا؟ ان کی روزی روٹی تو ختم ہو جائے گی، ہر بندہ جج کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا مسئلہ بیان کرے گا۔ لہذا اردو زبان کا مضبوط ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اردو زبان میں اپنی پہچان پیدا کریں، ٹھیک ہے، انگلش سیکھیں، چائنیز زبان سیکھیں، عربک سیکھیں، دنیا کی تمام زبانیں سیکھیں، زبانیں سیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اپنی زبان کو فخر بنائیں۔ ایسے ہے یا نہیں؟ پھر ایک نصاب، ہماری کتنی بڑی بدقسمتی ہے، اب ہم نے پاکستان کو ترقی دینی ہے کہ ہمارے ملک میں ایک نصاب ہی نہیں ہے، ایک تعلیمی نظام نہیں ہے۔ امیر کے لیے اور نصاب ہے، غریبوں کے لیے اور نصاب ہے، ہر سکول والے نے اپنا نصاب بنایا ہوا ہے۔ کیا گورنمنٹ یہ نہیں کر سکتی؟ پرائیویٹ سکول ہوں یا سرکاری سکول ہوں، تمام میں ایک نصاب ہونا چاہیے، ایک نصاب ہونا چاہیے، تعلیمی نظام ایک ہونا چاہیے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اور پھر ہم میں سے ہر شخص دوسرے پہ تنقید کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں، صفائی کے معاملے میں ہم تنقید کریں گے، جناب گورنمنٹ گلیوں کی صفائی نہیں کرتی، روڈوں کی صفائی نہیں کرتی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یار ہم پاکستانی ہیں،
ہم نے صرف اور صرف جو ہمارے 10 مرلے کا 5 مرلے کا 3 مرلے کا گھر ہے، ہم یہ سمجھتے یہ ہمارا ہے۔ جس دن یہ باؤنڈری سے نکل کر، یہ 4 مرلے کے گھر کی 4 دیواری سے نکل کر، خدا کی قسم ہم یہ سوچیں گے کہ یہ ملک ہمارا ہے، پھر ہم گلی میں کوڑا نہیں پھینکیں گے، پھر ہم بس پہ سوار ہو کر شیشہ جب کھلے شاپر نہیں پھینک دیں گے، کیلے کے چھلکے نہیں پھینکیں گے، مالٹے کے چھلکے نہیں پھینکیں گے، سیب کے چھلکے نہیں پھینکیں گے۔ کیوں؟ ہمارا ہے۔ جب ہم اپنے گھر کو گندا نہیں کرتے تو ہم اپنے ملک کو گندا کریں گے؟ بابا یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ سب کچھ ملبہ ہم حکومتوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ کچھ ہمیں سوچیں کہ ہم نے آخر پاکستان جو ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے، ہم نے پاکستان کو ترقی کیسے دینی ہے؟ اب پاکستان کو سرسبز بنانا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ کہتا ہے درخت لگانا صدقہ ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کتنے لوگوں نے درخت لگائے۔ 800 روپے کا باجا، مجھے تو پہلے پتہ نہیں تھا، کل میں ہسپیٹل میں گیا تو بات چل رہی تھی، وہاں پر ایک میڈم کسی کو کہہ رہی تھی کہ باجا 800 روپے کا آتا ہے۔ 800 روپے کا باجا لینے کے لیے لوگ تیار ہیں، مجھے نہیں پتہ اس کا ریٹ کیا ہے، لیکن 100 روپے کا درخت پودا لے کر کوئی بندہ نہیں لگاتا۔ اگر ہر بندہ یہ کوشش کرے 2 پودے 1 پودا لگانا شروع کر دے، 25 کروڑ عوام جب 25 کروڑ پودے لگا دے، وہ 25,000 درخت بن جائیں گے۔ پھر ہمیں گاڑی کی پارکنگ کے لیے درخت تلاش نہیں کرنے پڑیں گے۔ جناب یاری کچھ کوشش تو ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب بس ہم سرکاری جو ملازم بن گئے، سرکاری مال غنیمت ہے، لوٹ پھوٹ کرو، بس ڈیوٹی خانہ پوری کرو، صبح جاؤ 8 بجے 1 2 بجے 4 بجے واپس آ جاؤ، انٹرنیٹ چلاتے رہو، ٹائم پاس کرو، بیر بہانے نکل جاؤ، کھانے کے بہانے فلاں۔ نہیں، یہ وہ بندہ کر سکتا ہے جو ملک کو اپنا نہیں سمجھتا۔ جو ملک کو اپنا سمجھے گا وہ 1 منٹ کی قدر کرے گا کہ بھئی میں نے یہ کام کرنا ہے۔ ہم نے ملک کو ترقی دینی ہے اور ہم نے اپنے نوجوانوں کی تربیت کرنی ہے، اور نوجوانوں کو ہم نے بتانا ہے یہ جو پاکستان ہے کسی نے پلیٹ میں رکھ کر ہمیں نہیں دیا۔ بجائے باجے بجانے کے، بجائے موٹر سائیکل کا سلنگ سر لے کر نکال کر روڈوں پر سپیٹیں لگانے کے، بجائے ون ویلنگ کرنے کے، بجائے ماؤں بہنوں کو دیکھ کر آوازیں کسنے کے، 14 اگست کو آپ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اداروں میں، پرائیویٹ طور پر، سرکاری طور پر پروگرام ہونے چاہیے، سیمینار ہونے چاہیے، کانفرنسیں ہونی چاہیے، اور کانفرنسوں میں تلاوت، نعت، اس کے بعد پاکستان کی نظم کے بعد، قومی ترانے کے بعد، پھر ان ہمارے بزرگوں نے جن نے قربانی دی ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے۔ اور سب سے بڑی بات 14 اگست کو ہم سب کو محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہم میں سے جتنے بھی لوگ بزنس مین ہیں، کاروبار کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہ جب شام کو گھر جاتے ہیں وہ حساب کرتے ہیں ہم نے کیا نقصان آج ہمارا ہوا، کیا فائدہ ہوا، ہماری سیلری یعنی کہ آج کتنی آج ہمارا مال بکا ہے۔ یہ جو 14 اگست آتا ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے 77 سال گزر گئے، 77 سال میں پاکستان نے ترقی کتنی کی ہے، کس معاملے میں کمزوریاں ہیں، ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے، پاکستان کی ترقی کے لیے سوچنا چاہیے۔ آپ یقین جانیں اگر ہم میں سے یہ بھی ایک ہمارا ہے کہ ہم مایوسی کا شکار ہیں، احساس کمتری کا شکار ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک ہمارے یہ کرنے سے کیا ہوگا، یہ ملک میں آوے کا آوا بگڑا ہو، نہیں بابا، ایک ایک مل کر کروڑوں بنتے ہیں، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ آپ ایک بندہ ووٹ ڈالنے جاتا ہے، شام کو کیا کہتے ہیں کہ فلاں پارٹی کو کروڑوں ووٹ ملے ہیں، ایسے ہے ہی نہیں ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ 4 ووٹ ڈالے، وہ بوگس کوئی ڈال دے الگ بات ہے، لیکن ووٹ ایک ہی ہوتا ہے۔ ایک ووٹ کے ایک ہی دن میں شام کو پتہ چلتا ہے کہ اتنا کروڑوں ووٹ ڈالے گئے۔
یہ بابا ایک ایک بندہ اگر اچھی سوچ سوچے، پاکستان کے لیے کوشش کرے، پاکستان کی ترقی کے لیے، اور ہمارے بزرگوں کا کیا قصور ہوا کہ انہیں پاکستان بنایا، آج ہم ان کو یاد بھی نہ کریں، ان کے لیے دعا بھی نہ کریں؟ کیا قائد اعظم کی روح ہم سے راضی ہوگی؟ کیا علامہ اقبال کی روح راضی ہوگی؟ محترم حضرات، پاکستان نظام مصطفیٰ کے لیے بنا ہے، اور وہ اس وقت پاکستان کو اور ہماری حکومت کو، ہمارے اداروں کو، بجائے یہود و نصارہ سے تعلق جوڑنے کے، اگر پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں، پاکستان کی فلاح چاہتے ہیں، پاکستان کو عروج دینا چاہتے ہیں، تو ہمیں تعلقات جو اسلامی ممالک کے ان سے بنانے چاہیے۔ حضور کی حدیث ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ اسرائیل، انڈیا اور امریکہ، تینوں ممالک پاکستان کے لیے، اور تمام جو آپ کو پتا ہے فلسطین کا معاملہ ہو، جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے، اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پورا کفر اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے اور مسلمانوں کو دبانے کے لیے اکٹھا ہو گیا۔ لیکن یہ مسلمانوں کی بدقسمتی کی اپنے آپ کو بچانے کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے۔ تو آج میں نے یہ سوچا کہ میں نے اس ٹاپک پہ بات کروں کہ یوم آزادی اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ سارا ملبہ ہم حکمرانوں پہ ڈالے، سیاستدانوں پہ ڈالے۔ یقین کریں جب ہماری سوچ وسیع ہوگی، احساس کمتری کا خاتمہ ہوگا، ہمیں قانون کی، آئین کی سمجھ آئے گی۔ آج اگر ہمارا چالان ہو جائے تو ہم رشوت دینے کے لیے تیار ہیں، چالان بھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یعنی کہ اس قانون کی پاسداری کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ نہیں بابا، جب تک پاکستان سے آپ اگر محب وطن پاکستانی بنتے ہیں، پاکستان کا آئین، قانون، اس کا احترام کرنا ہوگا، تب ملک ترقی کرے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟